بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاکی کے میدان کی لمبائی 91.4 میٹر اور چوڑائی 55 میٹر ہوتی ہے۔ میدان کے مختلف حصوں کو سفید رنگ کی پٹیوں سے نمایاں کیا جاتا ہے۔ گول پوسٹ کی چوڑائی 3.6 میٹر اور اونچائی 2.1 میٹر ہوتی ہے۔ گول پوسٹ کا سامنے والا رخ کھلا ہوتا ہے جبکہ باقی ہر طرف مضبوط جالی لگی ہوتی ہے۔ کھلاڑیوں میں صرف گول کیپر کو ٹانگوں پر گھٹنوں تک پیڈ باندھنے، ہاتھوں میں دستانے پہننے اور سر پر ہیلمٹ پہننے کی اجازت ہوتی ہے۔ کھلاڑی کھیل کے لیے جو اسٹک استعمال کرتے ہیں وہ 18 سے 21 اونس وزنی ہوتی ہے۔ ہاکی کی گیند سفید رنگ کی ہوتی ہے۔ کھیل 2 وقفوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہر وقفے کا دورانیہ مطلب یعنی وقت 35 منٹ کا ہوتا ہے۔ ایک میچ کے دوران ایک ٹیم کو زیادہ سے زیادہ 4 کھلاڑی تبدیل کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ یعنی انہوں نے اس پیراگراف میں ہاکی جو کھیل ہے اس کے سارا جو میدان کا خاکہ ہوتا ہے کہ کتنی لمبائی کتنی چوڑائی ہونی چاہیے اور اس کی جو پٹیاں ہوتی ہیں وہ کس کلر کی ہونی چاہیے، وہ سفید رنگ کی ہونی چاہیے، اور کھلاڑیوں میں کس کھلاڑی کو صرف گھٹنوں تک ٹانگوں پر گھٹنوں تک پیڈ پہننے کی اجازت ہے تو وہ صرف گول کیپر کو ہوتی ہے، اور وہ ہاتھ میں دستانے بھی پہن سکتا ہے اور ہیلمٹ کا بھی استعمال کر سکتا ہے۔ ہیلمٹ کا استعمال یعنی ہم سر کی حفاظت کے لیے کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ بتایا کہ کھلاڑی جو اسٹک استعمال کرتے ہیں وہ کتنے وزن کی ہونی چاہیے، اور ہاکی کی گیند کا رنگ کون سا ہونا چاہیے، وہ سفید رنگ کا ہونا چاہیے۔ پھر بتایا ہے کہ کھیل کتنے وقفوں پر یعنی 2 وقفوں پر مشتمل ہوتا ہے اور ہر وقفے کا دورانیہ 35 منٹ کا ہوتا ہے، اور ایک میچ کے دوران ایک ٹیم زیادہ سے زیادہ کتنے کھلاڑی تبدیل کر سکتی ہے، تو ایک میچ کے دوران ایک ٹیم زیادہ سے زیادہ 4 کھلاڑی تبدیل کر سکتی ہے۔ پاکستان کی ہاکی ٹیم پہلی مرتبہ بین الاقوامی مقابلوں میں 1948 میں شریک ہوئی۔ اس کے کپتان علی اقتدار دارا تھے جو کہ اپنے پاکستان سے پہلے متحدہ ہندوستان کی ہاکی ٹیم کے نامور کھلاڑی تھے۔ نامور یعنی مشہور۔ ملک میں پہلی بار ہاکی چیمپئن شپ 1948 میں لاہور میں منعقد ہوئی۔ پاکستان نے 1954 کے ہاکی کے اولمپک مقابلوں میں نہ صرف شرکت کی بلکہ نقرئی تمغہ بھی جیتا۔ نقرئی مطلب یعنی چاندی کا تمغہ، اور طلائی تمغہ وہ تمغہ ہوتا ہے جو سونے کا تمغہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد پاکستان کی ہاکی ٹیم کا فتوحات حاصل کرنے اور اعزازات جیتنے کا ایک سلسلہ چل نکلا۔ اعزازات یعنی انعامات جیتنے یا انعام جیتنے کا۔ 1958 میں ٹوکیو کے ایشیائی کھیلوں میں طلائی تمغہ، 1960 میں روم کے اولمپکس کھیلوں میں طلائی تمغہ، 1962 کے ایشیائی کھیلوں میں طلائی تمغہ، 1968 اور 1984 کے اولمپکس میں طلائی تمغے جیتنے کے اعزازات خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن کا قیام 1978 میں عمل میں آیا۔ انہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ پاکستان نے پہلی بار ہاکی چیمپئن شپ کب اور کس شہر میں منعقد کی تھی۔ 1948 میں لاہور میں منعقد کی تھی، اور کہتے ہیں کہ پاکستان نے نہ صرف ہاکی کے اولمپک مقابلوں میں شرکت کی بلکہ نقرئی تمغہ بھی جیتا، اور اس کے بعد پاکستان کے انعامات جیتنے کا ایک سلسلہ چل نکلا۔ پھر انہوں نے بتایا کہ کن شہروں اور ملکوں سے انہوں نے طلائی تمغہ جیتا اور کس کس سال میں جیتا، ٹھیک ہے۔ اور پاکستان ہاکی فیڈریشن کا قیام کب عمل میں آیا، تو 1978 میں پاکستان ہاکی فیڈریشن کا قیام عمل میں آیا۔ پاکستان نے ہاکی کے کئی نامور اور عظیم کھلاڑی پیدا کیے۔ نامور مطلب مشہور اور عظیم بڑے بڑے کھلاڑی جن کی فہرست طویل ہے۔ طویل مطلب لمبا ہوتا ہے، مگر ان میں سے جن کھلاڑیوں کو بہت زیادہ شہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی، یہاں پہ انہوں نے مقبولیت لکھا ہوا ہے تو یہاں پہ آنا ہے مقبولیت حاصل ہوئی۔ مقبولیت جو بہت زیادہ شہرت رکھتے ہیں، مشہور لوگ ہوتے ہیں، ان کے نام یہ ہیں۔ اب انہوں نے نام بھی بتایا ہے کہ جو کھلاڑی ہاکی کے مشہور ترین کھلاڑی تھے ان میں نصیر گنڈا، عاطف حمیدی، منیر ڈارا، اصلاح الدین، منور الزمان، منظور جونیئر، رشید جونیئر، سلیم شرغانی، سمیع اللہ، شہناز شیخ، اختر رسول اور حسن سردار ہیں۔
پاکستان کے ہاکی اسٹائل کو ایشیائی اسٹائل کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے ہاکی اسٹائل کو کون سا اسٹائل کہا جاتا ہے؟ ایشیائی اسٹائل، جس میں کھلاڑی ایک دوسرے کو چھوٹے چھوٹے پاس دے کر برق رفتاری سے مخالف ٹیم کے کھلاڑیوں کے درمیان سے گیند لے جا کر مخالف ٹیم کے گول پر حملہ آور ہوتے تھے۔ برق رفتاری، تیز رفتاری سے قدرتی گھاس پر ہاکی کے اسٹائل کے سامنے یورپی ٹیمیں بے بس تھیں، چنانچہ ایشیائی ہاکی اسٹائل کو ناکام بنانے کے لیے یورپی ٹیموں نے قواعد و ضوابط میں تبدیلیاں کرائیں۔ میچ کھیلنے کے لیے قدرتی گھاس کی بجائے مصنوعی گھاس، آسٹرو ٹرف، پولی ٹرف وغیرہ کو رواج دیا گیا، کیونکہ جو یورپ کے لوگ تھے وہ مصنوعی گھاس پر کھیلنے کے عادی نہیں تھے، تو انہوں نے مسلمانوں کو یعنی پاکستان کی ہاکی ٹیم کو ناکام بنانے کے لیے مصنوعی گھاس کو ترجیح دی اور ہاکی کھیل کے قواعد و ضوابط میں تبدیلی کروائی تاکہ وہ بھی اس میچ میں یا ہاکی کی کھیل میں اپنے آپ کو کامیاب کر سکیں، جس کی وجہ سے پاکستانی ہاکی ٹیم کو بہت زیادہ ناکامی ہوئی، کیونکہ وہ مصنوعی گھاس پر کھیلنے کے عادی نہیں تھے۔ اس وقت ہمارے کھلاڑی سخت محنت اور اچھا کھیلنے کے باوجود کامیابی کے نتائج حاصل نہیں کر پا رہے، جو ماضی میں ان کا ترا امتیاز رہے ہیں۔ تھوڑا امتیاز نمایاں ہونے کی یہی وجہ ہے کہ عالمی درجہ بندی میں اب ہماری ہاکی ٹیم سر فہرست نہیں۔ ہمیں موجودہ صورتحال سے مایوس ہونے کی بجائے سخت محنت کرنی چاہیے۔ توقع ہے یعنی امید ہے کہ اپنی محنت کے بل بوتے پر پاکستان کی ہاکی ٹیم جلد ہی دنیا کی صف اول کی ٹیموں میں شمار ہونے لگی۔ صف اول جو دنیا کی اول ترین ٹیمیں ہوتی ہیں ان میں شمار ہونے لگی، یعنی سب سے آگے۔ ہاکی بچوں یہاں پہ لفظ ہے صف اول۔ صف اول مطلب ہوتا ہے کہ دنیا کی جو نمبر 1 ترین ٹیمیں ہوتی ہیں، یعنی جو سب سے آگے ہوتی ہیں، ان ٹیم میں پاکستان کی ہاکی ٹیم جلد سے جلد شمار ہونے لگے گی، ٹھیک ہے۔ ہاکی کا کھیل اب پوری دنیا میں مقبول ہے۔ ملک عزیز پاکستان کے علاوہ یہ کھیل بھارت، ملیشیا، چین، جنوبی کوریا، جاپان، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، جرمنی، ہائی لینڈ، انگلستان، فرانس، جنوبی افریقہ اور ارجنٹائن وغیرہ میں ذوق شوق سے کھیلا جاتا ہے کہ یعنی یہ جو ہاکی کا کھیل ہے وہ پاکستان کے علاوہ مختلف ملکوں میں بھی کھیلا جاتا ہے، جن کے نام انہوں نے بتائے ہیں۔ ہاکی کے کھیلوں کے بڑے بڑے ٹورنامنٹ اولمپکس، چیمپئنز ٹرافی اور ورلڈ کپ ہیں، جن میں تقریباً تمام اہم ٹیمیں حصہ لیتی ہیں۔ ماضی کے ان مقابلوں میں پاکستانی ٹیم نے بہت اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ توقع ہے کہ پاکستانی ٹیم مستقبل قریب میں اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر لے گی اور ماضی کی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی قابل رشک تحریک کو ایک بار پھر دہرائے گی۔ قابل رشک تحریک مطلب یعنی وہ تحریک ہوتی ہے جس پر لوگ فخر کرتے ہیں پاکستانی ہاکی ٹیم پر۔ اس پورے سبق میں انہوں نے بتایا ہے کہ کھیل کے کیا فائدے ہیں، پھر بتایا کہ وہ ایک قدیم کھیل ہے، کب سے اور کب شروع ہوا اور کیسے اس کا آغاز ہوا، اس میں کتنے کھلاڑی ہونے چاہیے، اس کا میدان کے خاکے کا بتایا ہے، پھر پاکستان کے مشہور کھلاڑیوں کا ذکر کیا ہے اور لاسٹ میں بتایا ہے کہ مصنوعی گھاس کی وجہ سے پاکستان کی ہاکی ٹیم ناکام ہونا شروع ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی وہ سخت محنت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو جلد ہی دنیا کی صف اول کی ٹیموں میں شمار کریں گے۔ امید ہے بچوں آپ لوگوں کو اس سبق کی ریڈنگ اور مشکل الفاظ کے معنی اچھی طریقے سے سمجھ آگے ہوں گے۔ نیکسٹ لیکچر میں نے آپ سے سبق کی ریڈنگ اور مشکل الفاظ کے معنی سننے بھی ہے، آپ نے اچھے طریقے سے اس کو یاد کرنا، ٹھیک ہے۔